آیت نمبر 15 سورہ قاف پارہ نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعجینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 15۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے اس بات پہ بڑی لمبی دلیل بیان فرمائی، جو کہ آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 11 تک، اور اس کے بعد آگے کچھ قوموں کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے توحید رسالت اور قیامت کا انکار کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ اب اس کے بعد یہ مشرکین پہ زجر ہے جو کہ قیامت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے، خاص طور پہ قیامت کے منکر تھے۔ تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں، اب جو ہے نا ہم عاجز آ گئے ہیں، دوبارہ ہم اس مخلوق کو پیدا نہیں کر سکتے یا انہیں دوبارہ اٹھانے پہ قادر نہیں ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں بالکل ہم قادر ہیں، کیوں نہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم یہ پورے جو ہے ان کو بھی اسی طریقے سے اسی حالت پہ یعنی برابر کر دیں، اسی حالت پہ جو ہے وہ بنا دیں دوبارہ۔ اور ویسے بھی کوئی چیز پہلی مرتبہ عام انسانوں کے لیے مشکل ہے، دوبارہ تو پیدا کرنا مشکل ہے ہی نہیں، تو اللہ کے لیے نہ پہلے مشکل ہے نہ بعد میں مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ وہ جو اثر نو پیدا کرنا ہے دوبارہ، اس کے بارے میں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور اسی اپنے شک کی بنا پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ باقی رب ذوالجلال اس کی تخلیق میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی قدرت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح ہر چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کی ہے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ان کے ذہنوں میں جو ہے نا، ان کے ذہنوں کی تنگی، دلوں کی تنگی کی وجہ سے جو ہے نا وہ الجھن پیدا ہو گئی ہے، باقی رب ذوالجلال تو بالکل بھی عاجز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افعجینا، کیا ہم عاجز آ گئے ہیں، بالخلق الاول، پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے ساتھ، بل نہیں بلکہ ہم وہ فی لبس، شک میں پڑے ہوئے، من خلق جدید، اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں کہ نئی جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے، اس بارے میں فرمایا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہ اخروی ڈراوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس دل کے، اس انسان کے دل کے جو خیالات ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے بھی جانتے ہیں، وہ دل کے خیالات بھی ہمارے علم میں ہیں۔ اور اسی طرح جو انسان کا نفس ہے، اگر وہ نفس امارہ ہے، برائی کی طرف لے جانے والا ہے، جس کا تذکرہ سورہ یوسف میں ہے، تو وہ جو برے خیالات اس انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے یا اس کو برائی کی طرف جو مائل کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی ہمارے علم میں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر نفس مطمئنہ ہے، جس کا تذکرہ آخری پارے میں ہے سورہ فجر میں، کہ جو نفس مطمئنہ ہے اگر وہ اس کے دل میں جو اچھے وسوسے ڈالتا ہے اور اچھائی کی طرف جب اس کی رہنمائی کرتا ہے، تو فرمایا وہ بھی ہمارے علم میں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے علم میں، ہمارے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی اللہ کریم یعنی اپنی قدرت کے اعتبار سے اور اپنے علم کے اعتبار سے انسان کی جو رگ جان ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ، ہم زیادہ قریب ہے اس انسان کے، من حبل الورید، جو اس کی رگ جان ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کے دل میں جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، یعنی ہم انسان کے جو دلی خیالات ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ رب ذوالجلال جب دلی خیالات کو جانتے ہیں تو اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے وہاں دل میں موجود ہے۔ اور انسان کی رگ تو جو ہے نا، وہ رگ جان تو گلے میں ہے، حلقوم گلے میں ہے۔ اب گلے اور دل کے درمیان تو کافی فاصلہ ہے، تو
اس لیے فرمایا کہ ہم تو اس انسان کے زیادہ قریب ہیں اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے، اس کی رگے جان سے بھی، تو ہم سے کیا چیز پوشیدہ رہ سکتی؟ ہمارے سے تو کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے اتنا قریب ہے کہ وہ دلوں کے وساوس سے بھی واقف ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال نے انسان کی تمام نیکیاں برائیاں سب چیزیں نوٹ کرنے کے لیے دائیں بائیں 2 فرشتے بٹھا رکھے ہیں۔ دائیں طرف فرشتہ ہے نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں طرف برائیاں لکھ رہا ہے۔ اب ایک اور جو بھی انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے یا جو بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ نگران موجود ہے، وہ لکھ لیتا ہے اس کو۔ اب جو چیز اللہ کے علم میں بھی ہے اور پھر وہ معرض تحریر میں بھی ہے، تو ظاہر ہے اس سے کوئی جان چھوٹ سکتی ہے، کسی کو بچ سکتا ہے؟ آج دنیا کا جو کیمرہ ہے کہیں اگر لگایا جائے، یہ CCTV کیمرے جو ہیں، تو وہ جب کسی انسان کی پوری حرکات کو نوٹ کر لیتے ہیں، وہ محفوظ کر لیتے ہیں، تو انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو رب ذوالجلال نے جو یہ چیزیں فٹ کی ہوئی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یعنی ایک پوری کی پوری مووی ویڈیو جو ہے اللہ کریم کے ہاں جو محفوظ ہو رہی ہے، تو کوئی انسان اس کا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اس کا انکار تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں تو انسان جب انکار بھی کرے گا تو اس کے ہاتھ بھی خلاف گواہی دیں گے، پاؤں بھی خلاف گواہی دیں گے، وہ جسم کے کھال کا ہر ذرہ جو ہے وہ انسان کے خلاف گواہی دے گا، کہاں جائے گا انسان؟ اور فرمایا کہ اسی طرح وہ وقت بھی آ جائے گا کہ جب انسان کی موت کی بے ہوشی اس پہ طاری ہو جائے گی۔ اب موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکا، لیکن انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے موت سے۔ لیکن جب موت کی بے ہوشی اور موت کی جو سکرات اور سختیاں ہیں وہ جب انسان کو آ کر گھیر لیں گی، تو اس وقت اللہ کی طرف سے کہا جائے گا بھائی جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا وہ یہ موت ہے، یہ موت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کہاں جائے گا بھاگ؟ تو انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ اس لیے رب ذوالجلال سے جب انسان بھاگ نہیں سکتا کہیں بھی، تو پھر اسے اپنے آپ کو رب ذوالجلال کے احکامات کے تابع کرنا چاہیے۔ فرمایا نا وَلَقَدْ البتہ تحقیق خلقنا ہم نے پیدا کیا الانسان انسان کو، وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں ما وہ توسوس بہ جو کہ وسوسے ڈالتا ہے نفسہ اس کا نفس، یا یہ کہ اس کے جی اور دل میں جو وسوسے آتے ہیں ہم انہیں بھی جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اور ہم زیادہ قریب الیہ اس کے من حبل الورید رگے جان سے، اذ جب یتلقل لے لیتے ہیں المتلقیان 2 لینے والے، عن الیمین و عن الشمال قعید جو دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جب جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب انسان کی ہر بات کو لے لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ما یلفظ من قول وہ نہیں بولتا کوئی بھی لفظ، یا وہ نہیں اپنے زبان سے نکالتا کوئی بھی بات، الا مگر لدیہ اس کے سامنے رقیب نگران ہے، عتید مستعد چست چلاک، کہ ما یلفظ من قول کہ جو بھی بات وہ اپنی یا نہیں نکالتا کوئی بات اپنی زبان سے، الا مگر لدیہ اس کے پاس رقیب نگران ہے، عتید مستعد چست و چلاک، جب فوراً اس کو یہ محفوظ کر لیتے اور محفوظ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وجاءت اور آ گئی سکرۃ الموت، موت کی بے ہوشی کا وقت، بالحق حق کے ساتھ، تو اس وقت کہا جائے گا ذالک یہ ہے ما جو کنت منہ تحید جس سے تو بھاگتا تھا، کہ جس چیز سے تو بھاگتا پھرتا تھا نا، غفلت میں تھا کہ موت کی تجھے فکر ہی نہیں تھی کہ موت بھی آئے گی اور موت ایک وقت آ کے مجھے پکڑ لے گی، تو اس کا تجھے فکر ہی نہیں تھی، وہ آ گئی ہے۔ اچھا جب موت آ گئی تو پھر اس کے بعد آگے قیامت کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ سور میں پھونکا جائے گا۔ اصل میں قیامت کے موقع پر جو زیادہ مشہور ہے سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، جیسے 4 بھی آتا ہے، 1 مرتبہ پھونکا جائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، وہ جب سور پھونکا جائے گا زمین میں جو بھی زندگیاں ساری ختم ہو جائیں گی، زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ختم ہو جائے گی، ہاں الا جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے، جس طرح کہ وہ حاملین عرش فرشتے ہیں اور کچھ دیگر اسرافیل وغیرہ۔ ثم نفخ فی اخری فاذا هم قیام ینظرون،
یہ پیچھے سورہ زمر میں گزری. دوبارہ پھر جب اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے وہ سور میں جب پھونکیں گے تو فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اس وقت لوگ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے. لوگ قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے، میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. تو یہ جو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ہے، اس سے مراد وہ دوسری مرتبہ پھونکنا ہے. تو فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں. اور جب سور میں پھونکا جائے گا پھر قیامت بپا ہوگی میدان محشر میں، تو ان سے کہا جائے گا ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ تھا وہ وعدے کا دن، یا یہ تھا وہ ڈراوے کا دن کہ جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا نا کہ قیامت کا دن ہے جو 50,000 سال کے برابر ہے اور سورج جو ہے بالکل قریب ہوگا اور شدید دہشت کا عالم ہوگا، وہ یہ ہے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، آئے گا ہر نفس، معاہا اس کے ساتھ، سائقٌ دھکیلنے والا ہوگا، و شہید اور ایک گواہ ہوگا. سائق کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا قائد، قائد کہتے ہیں کسی چیز کو آگے سے پکڑ کے لے جانے والا، اور سائق کہتے ہیں پیچھے سے ہانکنے والا. یہ ڈرائیور جو ہے اس کو بھی سائق کہتے ہیں کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اس کو چلاتے ہیں نا. تو سائق کا معنی کہ جی ہانکنے والا، دھکیلنے والا اور شہید گواہ. اس سے مراد یہی دونوں فرشتے ہیں جو انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ کل قیامت والے دن ایک فرشتہ جو ہے وہ اس کا نامہ اعمال کا جو رجسٹر ہے اسے پکڑ کر اس سے آگے آگے آئے گا، اور دوسرا جو ہے اس کو پیچھے سے جو ہے وہ گھسیٹ کر اور دھکیل کر اس کو اپنے قابو میں رکھ کے جو ہے وہ لے کر آئے گا میدان محشر میں. جس طرح عموماً ہوتا ہے نا کہ جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے کسی مجرم کو تو اس میں کوئی پولیس والا آگے آگے ہوتا ہے، اس نے وہ فائل پکڑی ہوتی ہے، دوسرا پیچھے سے جو ہے نا اس کو لے کے جاتے تاکہ بھاگے نا. تو وہاں بھی یہی عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہاں سرخرو فرمائے. وجاءت کل نفس، اور آئے گا ہر نفس، معاہا اس کے ساتھ، سائقوں ایک دھکیلنے والا ہوگا، وہ شہید ایک گواہ ہوگا. اللہ اکبر. کیا کہا جائے گا اسے؟ لقد کنت، البتہ تحقیق تو تھا، فی غفلت من ھذا، اس منظر سے غفلت میں، کہ یہ جو میدان محشر کا منظر ہے اس سے تو غفلت میں تھا. اور اللہ فرماتے ہیں فکشفنا عنک، پس ہم ہٹا دیں گے تو اس سے غطاءک، تیرے پردے، فبصرک، پس تیری نظر، الیوم، آج، حدید، بہت تیز ہوگی. نہیں مطلب دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری چیزوں کو پردے میں رکھا ہوا ہے نا جی. انسان دنیا میں تو بہت ساری حقائق ایسے ہیں کہ جن کو انسان دیکھ ہی نہیں سکتا. اب انسان نے فرشتے نہیں دیکھے، جن نہیں دیکھے، اور انسان نے جنت، دوزخ اور اسی طرح کوئی بھی چیز نہیں دیکھی. یہاں تو اللہ تبارک و تعالی نے سب کو پردے میں رکھا ہوا ہے، لیکن وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سارے پردے ہٹا دیں گے. انسان ان فرشتوں کو بھی دیکھے گا، جنات اور شیاطین کو بھی دیکھے گا، اور وہاں جو انسان کا نامہ اعمال ہے اس میں وہ اپنی نیکیاں برائیاں جو آج ہمیں نظر نہیں آ رہی، انسان ان کو بھی دیکھے گا. وہاں سارے پردے ہٹ جائیں گے، کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہے گا. جو کچھ دنیا میں کیا وہ بھی سامنے ہوگا، اور جو دنیا میں انسان سے چیزیں پردے میں تھی جن کے بارے میں حکم تھا کہ ایمان بالغیب لائے، ان پر قیامت ہے، جنت، دوزخ ہے، فرشتے ہیں وغیرہ، یہ سارے رب ذوالجلال کی ذات ہے، ان تمام پہ ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا. تو یہ سب اس وقت تو پردے میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب اگر اس پر یعنی ان چیزوں کے حقائق پہ یہ ایمان لے آئے گا تو کل قیامت والے دن پریشان نہیں ہوگا جب سارے حقائق کھلیں گے، جب پردے ہٹ جائیں گے. اس وقت انسان کے پردے ہٹ جائیں گے اور دیکھے گا وہ، اور نامہ اعمال کو دیکھ کر بڑا حیران ہوگا، کہے گا ما لہذا الکتاب، بھئی کیا ہو گیا اس کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، اس نے تو میرے چھوٹے بڑے کوئی گناہ چھوڑے ہی نہیں، سب کے سب محفوظ کر لی. فرمایا لقد كنت في غفلة من هذا، تحقیق تو تھا اس سے غفلت میں، فکشفنا عنک، پس ہٹا دیں گے آپ ہم آج، یا قیامت میں اللہ فرمائیں گے کہ ہٹا دیا گیا ہے، یہ ہٹا دیا ہے ہم نے تجھ سے، غطاء کا پردہ، فبصرک الیوم حدید، پس آپ کی نظر آج بہت تیز ہو جائے گی. نظر بہت تیز، اس وقت بڑی تیز ہوگی، سب کچھ نظر آئے گا. وقال قرینہ، اور کہے گا اس کا ساتھی، ھذا ما لدی عتید، یہ ہے جو میری تحویل میں تھا حاضر ہے. ھذا ما لدی عتید، جو میری تحویل میں تھا وہ حاضر ہے. اس سے مراد ایک تو جو ہے نا وہ فرشتہ ہے کہ جو انسان کے نامہ اعمال کو لے کر جائے گا، وہ کہے گا جی وہ جو نامہ اعمال میرے ذمہ لگا تھا جمع کرنا
وہ میں نے محفوظ کیا ہوا یہ ہے، یا یہ ہے کہ وہ جو فرشتہ پیچھے سے کو دھکیل کر لا رہا ہے وہ کہے گا اللہ کے دربار میں کہ یا اللہ جس کو آپ نے میری تحویل میں دیا تھا کہ اس کو آپ نے یہاں لانا ہے تو میں لے آیا ہوں، یہ حاضر ہے، اب اس کے ساتھ جو کرنے کریں۔ اللہ اکبر، اس کے انجام تک پہنچائیں۔ اللہ ادھر عتید کا معنی حاضر، تحویل اچھا ہاں، تحویل میں جو تھا نا وہ عتید حاضر ہے، ہاں، ما جو لدیہ میرے پاس تھا عتید حاضر ہے۔ اچھا، القیا اللہ کی طرف سے کہا جائے گا جی القیا، دونوں ڈال دو اس کو، فی جہنم، جہنم میں، القیا تم دونوں ڈال دو، فی جہنم، جہنم میں، کلا ہر اس شخص کو، کفارن جو ناشکرا ہے، عنید سرکش ہے، عنید جو ناشکرا ہے سرکش ہے، کہ وہ کہیں گے بھائی جس کے پاس ناشکرا اور سرکش ہے شخص، اس کے بارے میں ان کو پتہ ہوگا نام اعمال کے ذریعے فرشتوں کو، ان کو جہنم میں ڈال دو گھسیٹ کے، اور وہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ مناع للخیر، جو بہت زیادہ روکنے والا تھا خیر سے، اچھے کاموں سے، مال خرچ کرنے سے روکتا تھا، بخیل تھا، نیکیوں سے روکتا تھا، ایمان کی طرف آنے سے لوگوں کو روکتا تھا، معتدن حد سے بڑھنے والا تھا، مریب شک میں ڈالنے والا تھا کہ ایمان والوں کو شبہات میں ڈالتا تھا تاکہ ایمان سے پھر جائیں، اور مومنوں کو جو ہے وہ شبہات میں ڈال کے ایمان سے دور کرنے والا تھا۔ فرمایا کہ ایسے کو جہنم میں ڈال دے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ کہ جس نے بنائے اللہ کے ساتھ اور معبود، یعنی اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا۔ فالقیاہ فی العذاب الشدید، پس تم ڈال دو اس کو سخت ترین عذاب میں، سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہاں، یہ اس کی جو چند علامتیں بتائی نا، کہ جو ناشکرا ہے، سرکش ہے، نیکیوں سے روکنے والا ہے، اللہ کی حدود کو کراس کرنے والا ہے، مومنوں کو شک میں ڈال کر ایمان سے دور کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ یہ 6 علامتیں بتائی جس کے اندر ہوگی فرمان، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو، شدید عذاب۔ قال قرینہ ربنا، اچھا اس وقت وہ شیطان بھی ساتھ ہوگا، یہ شیطان بھی انسان کے ساتھ ہے دنیا میں بھی، لیکن یہ کہ جو انسان جب زیادہ نیکی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس شیطان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن جب زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ شیطان اس پہ مسلط ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کو اپنی مرضی کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ تقریباً ہر آدمی کے ساتھ ہے، اور کل قیامت والے دن وہ جو شیطان ہوگا وہ بھی ساتھ ہوگا جو برائیوں پہ لگانے والا تھا۔ اب شیطان یہ سمجھے گا کہ بھائی میرا ساتھ بھائی یہاں تک ہے، جس طرح حکومتی کارندے سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے جو ہے نا وہ ملزم کو حاضر کر دیا تو ہم کیا ہو گئے جی، فارغ ہو گئے، تو وہ سمجھے گا بھائی میں نے تو اس کو حاضر کر دیا میدان معاشر میں اللہ کے سامنے، اب میں فارغ ہوں، وہ سائڈ پہ ہونے کی کوشش کرے گا تو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، یہ خود دور کی گمراہی میں تھا، اور ظاہر ہے وہ جب اس کے بارے میں کہے گا تو وہ جس کو اس نے گمراہ کیا ہے وہ بھی آگے سے اس کے ساتھ لڑے گا، لڑائی کرے گا، وہ کہے گا جی آپ نے تو مجھے گمراہ کیا ہے، آپ نے تو مجھے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اور جب وہاں پر لڑائی جھگڑا آپس میں شروع ہوگا، یعنی شیطان کا اور اسی طرح جو شیطان کے بہکاوے میں آیا دنیا میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فرمائیں کہ لا تختصموا لدیہ، خبردار میرے سامنے کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا اس دن کے بارے میں، لہذا میرا فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا اور نہ میں کسی پہ ظلم کرنے والا ہوں، میرا فیصلہ یہی ہے کہ اب تم دونوں جہنم میں ڈالے جاؤ گے، لہذا دونوں جہنم کے اندر ساتھ جلو، اور پھر ان کو ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قال قرینہ، کہے گا اس کا ساتھی یعنی شیطان، ربنا اے میرے رب، ما اطغیتہ، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، ولکن کان فی ضلال بعید، لیکن تھا وہ دور کی گمراہی میں، یعنی خود گمراہ تھا۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدیہ، نہ جھگڑا کرو میرے سامنے، وقد قدمت الیکم، تحقیق میں نے پہلے بھیج دی تھی تمہاری طرف، بالوعید، یعنی اس جگہ کا وعدہ یا اس جگہ کا ڈراوا، کہ میں نے پہلے بھیج دیا تھا تمہاری طرف اس جگہ کا ڈراوا، کہ میں نے پہلے دنیا میں تمہیں باخبر کر دیا تھا کہ قیامت میں جو ہے وہ احتساب ہوگا، اور پھر اگر برائیاں ہوئی تو جہنم میں جانا پڑے گا، میں نے پہلے ہی تمہیں جو ہے باخبر کر دیا تھا،
اس وقت سے ما یبدل القول لدی، نہیں تبدیل ہوتی بات میرے ہاں، یعنی میرا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا، وہی ہے۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں نہیں ہوں ظلم کرنے والا بندوں پہ، یہ نہیں کہ بھئی کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا اس پہ تھوپ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا جو کچھ جس نے کیا ہے اس کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا اور اسی کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ، اچھا اللہ اکبر، جب نافرمانوں کو، جنوں اور انسانوں میں سے جو نافرمان ہیں، کفار ہیں، ظالم ہیں، ان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہاں یعنی یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھروں گا، لیکن وہ جہنم اتنی بڑی ہوگی کہ جب سارے جہنم کے مستحقین جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور ڈالنے کے بعد اللہ پوچھے کہ حالم طلاتی کیا بھر گئی ہے؟ اوئے وہ کہے گی حال میں مزید کوئی اور ہے تو بھی لاؤ، ابھی بڑی جگہ ہے، ابھی کیا ہے جی؟ بڑی دیر اللہ اکبر، ابھی بڑی جگہ ہے، ابھی بڑی گنجائش موجود ہے۔ اور جہنم کا پیٹ اس طرح نہیں بھرے گا، یعنی جتنے مرضی ڈال دیے جائیں اس میں اوساط اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رب ذوالجلال پھر جہنم پہ اپنا پاؤں رکھیں گے اور پھر کہے گی بس بس، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ثم نقول لجہنم، پھر ہم کہیں گے جہنم کے لیے حال امتلاتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ وتقول، وہ کہے گی حال میں مزید، کیا کچھ کوئی اور بھی ہے؟ وہ کہے گی اور بھی تو لاؤ۔ تو گویا جہنم اتنی بڑی ہے کہ سارے اوساط و نافرمان اس میں داخل کرنے کے بعد بھی وہ کہے گی حال میں مزید۔ اس لیے فرمایا کہ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جہنم سے محفوظ فرمائے۔